الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خافوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی بڑائی، ذکر و اذکار، تعریفات اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہے جو ہم کو رمضان کے بعد شوال میں زندگی گزارنے کا موقع عطا کیا. درود و سلام تمام پیغمبروں پر نازل ہو جیو، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب رمضان میں نازل کی، قیامت تک رہنے والی ہے. جو بھی بندہ بندی اس پر عمل کرے گا اس کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ماں و بہنوں، خطبہ مسورہ کے بعد آپ لوگوں کے روبرو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے. زندگی بھر تقوی اختیار کرنا، مرتے وقت مسلمان ہونا، یہ اللہ کے نزدیک قابل پسند ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہی تقوی ہے. رمضان میں ہمیں یہی ٹریننگ دی گئی. دن بھر ہم نے حلال کو چھوڑا، حلال کھانا پینا چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 1 مہینے کے اندر پابند بنائے. 11 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتے ہیں جو بندے رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑیں، باقی مہینوں میں میرے حرام کردہ چیزوں سے دور رہتے یا نہیں. یہی اللہ کی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں زندگی بھر کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی اطاعت کرنا. رمضان کا اجر و ثواب بے انتہا ہے. ہر ایک نے محنت کی، انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. مگر مومن کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ اسی پر چلتی ہے، میں کہاں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، کہاں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی. جنت کا وہی مستحق ہوتا ہے. صحابہ میں سب سے زیادہ خلفائے راشدین، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے،
اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قیامت تک آنے والے یہی 4 صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کے لیے نمونہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ اصحاب بھی تھے۔ آپ نے پوچھا آج تم میں کون نفل روزہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ نے پوچھا آج تم میں کون بیمار کی عیادت کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس نے جنازے کی نماز پڑھی، جنازے میں شرکت کی؟ انہوں نے کہا میں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کون مسکین کو کھانا کھلایا؟ انہوں نے کہا میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو گئی وہ جنتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتایا گیا۔ یہ غیر رمضان کی بات ہے، انہوں نے غیر رمضان میں یہ عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بڑھتے ہیں۔ اطاعت کرنے کے بعد ان کے دل کے اندر غرور فخر نہیں ہوتا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کراتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ الزام لگانے والوں میں آپ کے رشتہ دار حضرت مستہ تھے، غریب تھے، مہاجر تھے۔ 1 مہینے کے بعد ساری حقیقت معلوم ہو گئی، یہ سراسر بہتان ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا میری بیٹی کے الزام میں میرے رشتہ دار حضرت مستہ بھی ہیں، وہ غریب تھے، مہاجر تھے، ماہانہ ان کا خیال کرنے والے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو معلوم ہوا انہوں نے راشن بند کر دیا، دینا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ تم کو فضل والا بنایا، حیثیت والا بنایا، تمہاری یہ شان نہیں کہ اپنے ہاتھ کو روک لیں، کیونکہ متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے۔ چھوٹی غلطی پر انہوں نے قسم کھا لی آئندہ میں مستہ پر خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے شان کے خلاف ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں مستہ کو برابر خیال کروں گا، ان کا راشن روانہ کروں۔ یہی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق ہم جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد پیغمبر ہوتے حضرت عمر ہوتے، جیسا انہوں نے سوچا آسمان سے وہی حکم نازل ہوا، اور ان کا تقوی ایسا تھا جس راستے سے جاتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، عمر ٹھہر جا، سواری سے اتر گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ رہنے والے پریشان ہو گئے، کوئی بوڑھی عورت آئی کہیں اتر جا، اتر گئے۔ اس عورت نے کہا اے عمر تو اللہ سے ڈر۔ اس خاتون نے کہا تو چھوٹا تھا، پھر عمر ہوا، پھر امیر المومنین ہوا۔ صحابہ کو تعجب ہوا یہ ہمارے خلیفہ ہیں، ان کی سواری کو رکا کر اس نے اترنے کا حکم دیا، اور کہتی ہے تو چھوٹا بچہ تھا پھر بڑا ہوا تو مسلمانوں کا امیر ہوا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اس خاتون نے کہا اے عمر تیرے ذہن میں آخرت ہونی چاہیے،
اگر آخرت رہے گی تو کوئی نیکی نہیں چھوڑے گا۔ پھر اس خاتون نے کہا تو حساب کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر، تبھی تیرے سامنے جہنم ہوگی۔ بہت ساری باتیں اس نے کی، ادب کے ساتھ انہوں نے سنا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ لوگوں نے پوچھا ایک معمولی خاتون کے لیے آپ اپنا سفر چھوڑ کے سواری سے اتر کے اس کے سامنے آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ جو کہتی آپ سن لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ خاتون حضرت خولہ ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا 28ویں پارے کی پہلی سورت کے اندر ان کا واقعہ ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، وہ ماں ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی تھی۔ تو حضرت خولہ کو ان کے شوہر نے ایسا ہی کہا۔ وہ دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ اس نے کہا میرے شوہر نے ایسا کہہ دیا، تو آپ نے کہا الگ ہو جاؤ۔ وہ خاتون جھگڑا کرنے لگی، کیسے ہو سکتا ہے، زبان سے ماں کہنے سے ماں کیسا ہوتی؟ وہ جھگڑا کرتی رہی۔ آسمان سے وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا زبان سے ماں کہنے سے ماں حقیقی نہیں ہوتی، اس کی سزا بتائی گئی۔ حضرت عمر نے کہا اس عورت کی بات کو اللہ نے سنا، کیا عمر کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کی بات سنے؟ یہی متقی کی پہچان ہے۔ سامنے والا نصیحت کرتا ہے، سننے کے لیے کان ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے بتایا یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی اللہ کا حکم آتا وَكَانَ وَقَّافًا عِندَ کتاب اللہ، اللہ کی آیتوں کے سامنے وہ گرنے والے تھے، اللہ کی حکم کے سامنے اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں مجھے تقوی کے بارے میں بتائیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہارا گزر کانٹوں والے وادی سے ہوا؟ حضرت عمر کہتے ہیں ہاں۔ کیا کرتے ہو؟ اپنے کپڑے کو اٹھا لیتا ہوں۔ کانٹوں کے اندر یعنی کانٹے میرے کپڑوں کو داغدار نہ بنائے، کپڑے کو نہ پھاڑے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دنیا کیا ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی کے کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنا یہی تقویٰ ہے۔ جب سے انہوں نے یہ مثال سمجھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ کیسے اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، ان کا انتظام کیسا تھا، رعایا کے ساتھ وہ کیسی فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی روزانہ رات میں گشت کیا کرتے تھے، یہ معلوم کرنے کے لیے ان کی حالتیں کیا ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کے پاس پہنچے، وہاں ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو چل رہی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا امیر المؤمنین کا فرمان ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ماں نے کہا یہاں دیکھنے والے امیر کہاں ہیں، رات کا وقت ہے۔ بیٹی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے اس گھر کو نوٹ کیا۔ صبح ہوئی، ماں اور بیٹی کو اپنے دربار میں بلایا، وہ دونوں ڈر گئے، سزا ملنے والی ہے۔ سارا واقعہ سننے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کی بیٹی کو اپنا گھر کا یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ مانگتا ہوں۔ تیار ہو گئے۔ یہاں ان کی سوچ دیکھیے، گھر کے اندر انہوں نے دینداری کو ترجیح دی، کیونکہ بچی کے زبان سے نکلا تھا اللہ دیکھنے والا، یہی تقویٰ ہے۔
رات کے اندھیرے میں اگر کوئی برائی کرے دیکھنے والا کون ہے؟ اگر یہ چیز اس کے ذہن سے اوجھل ہو گئی وہ برائیوں کے اندر دلدار ہو جائے گا، برائی کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شرم و حیا کی بات نہیں رہے گی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بچوں کے رشتوں کے انتخاب کے اندر یہ چیز مفقود ہے۔ ہمارے آنے والی بہو، ہمارا داماد متقی ہے یا نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے یا نہیں۔ حضرت عمر نے یہ مثال قائم کر کے ہوئے بتایا کہ گھر کے اندر اگر دینداری چاہتے ہوں، متقی عورت کو متقی شوہر ہونا چاہیے۔ یہ نمونہ ہمارے سامنے۔ انہیں کے تعلق سے ایک واقعہ ہے۔ روزانہ ان کی عادت تھی، بیابان میں ایک جھوپڑا ہوتا، اس گھر کے اندر جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے اسے روزانہ نوٹ کیا۔ ایک رات ان کے پیچھے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر گئے، پھر ایک وقفے کے بعد باہر نکلے۔ حضرت طفیل اندر پہنچے، دیکھے ایک بوڑھی عورت ہے، کھاٹ پہ پڑی ہوئی ہے، اندھی ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑ کی بیماری ہے، لنگڑی ہے۔ حضرت طفیل نے پوچھا، ابھی جو آدمی آپ کے گھر سے باہر گیا یہ کون ہے؟ اس خاتون نے کہا میرا بیٹا ہے۔ حضرت طفیل نے کہا وہ تمہارا بیٹا نہیں، اگر تمہارا بیٹا ہے تو نام بتاؤں۔ اس خاتون نے کہا اس نے میرا نام نہیں بتایا، جب بھی میں نے پوچھا انکار کیا۔ حضرت طفیل نے پوچھا وہ رات میں آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہیں میں دن بھر اپنے بستر پر غلاظت کر دیتی ہوں، یہ رات میں آتا ہے اسے صاف کرتا ہے، مجھے پانی نہلاتا ہے، میرے کپڑے بدلتا ہے، کھانا پکاتا ہے، میرے زبان میں دانت نہیں ہے، اپنے زبان میں چبا کے مجھے کھلاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کب سے چل رہا ہے؟ 4 سال سے۔ حضرت طفیل رونا شروع کر دیتے ہیں، میں ان کی جاسوسی میں آیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو پردے میں رکھا۔ معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تہجد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ پیچھے سے طفیل کہتے ہیں عمر کو کیسے عذاب لگ سکتا ہے، یہ نیکی کرنے والا انسان، اگر عمر کو عذاب آ جائے دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت طفیل ہیں، فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج تک میں رات کی تاریکی میں تیری رضا کے لیے نیکی کر رہا تھا، آج یہ نیکی فاش ہو گئی، ہو سکتا ہے میرے اندر غرور فخر آ جائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں ذمہ داری ہوتی ہیں کس طرح وہ انجام دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یہ ذمہ داری اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یہی تقویٰ ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تقویٰ چند چیزوں کا نام ہے، رمضان میں روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، صدقہ و خیرات کر لیے، ہمیں تقویٰ مل گیا، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک زندگی ہے زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھتے جاؤ تمہارے اندر کہاں کہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، کہاں کہاں نافرمانی ہوتی ہے، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہی تقویٰ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال و دولت دیا دنیا اسے بتانے سے قاصر ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اللہ کے راستے میں
100 ऊँट देगा। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, मैं 100 ऊँट देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वह जंग तंगी का मौसम था, सवारियाँ नहीं थी, किल्लत थी, गर्मी का ज़माना था। फिर आपने कहा और कौन 100 ऊँट देगा? दोबारा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं मैं और 100 देने के लिए तैयार हूँ। फिर आपने सोचा 200 काफ़ी नहीं है, इनके अलावा कोई और देगा। फिर आप खड़े होकर ऐलान करते हैं। तीसरी मरतबा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं 100 देने के लिए तैयार हूँ। आपके पुकारने का मकसद दूसरे अगर कोई देने वाले हैं, दूसरों के पास देने की हैसियत नहीं थी। 7 मरतबा आपने ऐलान किया, 7 मरतबा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 ऊँट देने का आपने ऐलान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं और मैं अगर ऐलान करता वो 100 और बढ़ाने वाले थे, मगर आपने सोचा किसी को ज़्यादा तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं, खामोश हो गए। ज़ुहर की नमाज़ हुई, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास जिब्राइल आए, उन्होंने कहा आज के बाद उस्मान को अमल करने की ज़रूरत नहीं। 3 मरतबा आपने कहा। यहाँ कई बातें हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया के ख़ज़ाने खोल दिए, उनका हाथ देने के लिए आगे बढ़ता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं ज़्यादा भी मुनासिब नहीं। जो देने वाला है उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला कितना कुशादा कर दिया, बखीली का ज़रा बराबर भी धब्बा नहीं है। दूसरी बात यह है, उन्होंने ये खुशखबरी सुनने के बाद कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा मैं जन्नती हूँ, अमल करने की ज़रूरत नहीं। हमेशा वो नेक अमाल में आगे बढ़ते थे। तीसरी बात, उन्होंने जो कुछ अल्लाह के रास्ते में दिया कभी भी उन्होंने एहसान नहीं जताया। आज हम थोड़ा अल्लाह के रास्ते में देते हैं, एहसान जताना ज़्यादा हो जाता है। यही अल्लाह के नेक बंदे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने इतना दिया, देने के बाद भी वो समझते हैं कि मैंने अल्लाह के रास्ते में कम दिया। यही 3 सहाबा उहद पहाड़ पर चढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, पहाड़ हरकत करने लगा। उसे एहसास हुआ मेरे ऊपर 4 बड़ी शख्सियतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैर मारा और कहा पहाड़ खामोश हो जा, तुझे मालूम नहीं तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक़ है, 2 शहीद हैं। सिद्दीक़ से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताल्लुक़ से यह कहा अंत अतीक़ुम मिनन नार, अल्लाह ताला तुमको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। इतनी बड़ी खुशखबरी दी गई। 2 शहीद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ हरकत करने लगा, झूमने लगा। उतरने के बाद उनके दिल के अंदर कभी भी यह ख्याल नहीं आया मैं ऊंचा आदमी हूँ, मेरे अंदर ये है वो है। सब आजिज़ी थे, क्योंकि वो नबी के पैरोकार थे। शैतान का उनके दिल में ज़रा बराबर हिस्सा नहीं था। इबादतें हमें यही तालीम देती हैं, जो इबादतें हम अल्लाह के लिए किए हैं उसके अंदर शैतान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और एक मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक मांगने वाली ख़ातून मेरे घर के पास आई, उसके 2 छोटे बच्चे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, मेरे घर में 3 खजूर थे। उस खातून ने मांगा, 3 खजूर उसके हाथ में रख दिया। उस औरत ने 2 खजूर
اپنے 2 بچوں کو دے دی، ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ 2 بچے کھجور کھا لیے، ماں کا حصہ مانگے، ماں نے اس کے 2 حصے کر کے دے دیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ ان کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا تھا، اس خاتون نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 بچوں کو دے دیا۔ بعض روایتوں میں بتایا 2 بھی بچیاں تھیں۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا، یہ خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، کھجور کا 1 ٹکڑا یا 3 ٹکڑے میں نے دے دی، مگر ماں کھائے بغیر وہ سارے کھجور اپنے بچوں کو دے دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ماں باپ یا ماں اپنے بچوں کی تربیت میں حلال روزی کو اپناتی ہیں، چاہے تو وہ خاتون حرام دروازے پر جا سکتی تھا، میں مجبور ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کھلانے والا نہیں ہے، میری بچوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر اس نے اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر خوف کھاتے ہوئے مانگنے کا ایک اللہ نے فقیر اور مسکین کا ایک درجہ دیا، اسے اختیار کرتے اس نے مانگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ آپ نے کہا اس خاتون کے لیے جنت ہے۔ تو بہرکیف اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے، زندگی متعین ہے، یہ متعین زندگی میں اللہ تعالیٰ یہی چاہتے میری اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو، مرتے وقت مسلمان ہو کے مرو۔ رمضان کا یہی ہمیں پیغام تھا، 1 مہینے ہم نے روزے رکھے، اللہ کے سامنے ثابت کیا ہم تیری اطاعت کرنے والے تھے، نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ تو رمضان کے بعد اس سے بڑھ کر ہم مظاہرہ کر کے دکھائے اے اللہ ہم تیرے فرما بردار ہیں، نافرمانی سے ہم دور رہنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔